الحمد لله الذي الأبدي الأبد. الحمد لله الذي الواحد الأحد. الحمد لله الذي الفرد الصمد ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. الحمد لله الذي لم يتخذ فصاحبة ولا ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل وكبره تكبيرا. أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين. صدق الله العظيم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: من رأى منكم منكرا فليغيره بيده فإن لم يستطع فبلسانه فإن لم يستطع فبقلبه وذلك أضعف الإيمان أو كما قال عليه الصلاة والسلام. میرے محترم بھائیوں اور دوستو، ہمیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے حکم یہ ہے کہ ہم لوگوں کو اللہ کا تعارف کروائیں، اللہ کی پہچان کروائیں، لوگوں کو اللہ کی طرف بلائیں. ومن احسن قولا ممن دعا الى اللہ وعمل صالحا وقال اننی من المسلمین. اور اس سے بہتر کس کی بات ہو سکتی ہے جو لوگوں کو اللہ کی طرف بلائے اور نیک عمل کرے اور کہے کہ میں اطاعت کرنے والوں میں سے ہوں. یہ بشارت ہے اور تعریف ہے. تعریف اس سے بہتر کس کی بات ہو سکتی ہے؟ ومن احسن قولا ممن دعا الی اللہ. اس سے بہتر کس کی بات ہو سکتی ہے؟ تعریف، جو لوگوں کو اللہ کی طرف بلائے. یعنی سب سے بہترین بات یہی ہے کہ لوگوں کو اللہ کی طرف بلانا قابل تعریف بات ہے. اب چاہے وہ جیسے بھی بلائے، عالم بن کے بلائے، امام مسجد بن کے بلائے، مؤذن بن کے بلائے، مجاہد بن کے بلائے، جیسے بھی بلائے، بس لوگوں کو اللہ کی طرف بلائے. وقال اننی من المسلمین. اس میں اشارہ ہے کہ جتنا مرضی بڑا مبلغ بن جائے، جتنا بڑا مرضی عالم بن جائے، جتنا مرضی بڑا نیک بن جائے، لیکن وہ کہے اننی من المسلمین، میں تو عام مسلمانوں جیسا ہی ہوں، عام مسلمان ہوں. وذکر فإن الذکریٰ تنفع المؤمنین. یہاں پہ اللہ تعالیٰ اپنے نبی سے فرما رہے ہیں کہ آپ لوگوں کو سمجھاتے رہیں، کیونکہ سمجھانا ایمان والوں کو نفع دیتا ہے. ایمان والوں کو بھی نفع دیتا ہے اور کفار کو بھی نفع دیتا ہے. اور ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے: من رأى منکم منکرا فلیغیرہ بیدہ. کہ جو شخص کسی برے کام کو ہوتا ہوا دیکھے، اگر اس میں طاقت ہو تو اس کو اپنے ہاتھ سے روکے. فلیغیرہ بیدہ، اپنے ہاتھ سے روکے. فإن لم يستطع، اگر اتنی طاقت نہ ہو تو فبلسانہ، اپنی زبان سے اس کو روکے. فإن لم يستطع، اگر زبان سے روکنے کی بھی طاقت نہ ہو تو فبقلبہ، دل میں اس کو برا سمجھے. وذالک اضعف الایمان، اور یہ ایمان کا بہت ہی کم درجہ ہے. ایک اور حدیث ساتھ ملائیں تو ہمارے نبی کا فرمان ہے: جو شخص دل سے بھی اس کو برا سمجھے تو وہ بھی مومن ہے، مگر اس سے کم درجہ ایمان کا کوئی نہیں. یہ آخری درجہ ہے. تو میں اور اب اپنا محاسبہ کریں. کتنے ہی ہم دیکھتے ہیں کہ لوگ گناہ کر رہے ہیں، ناجائز کام کر رہے ہیں. کیا ہم ان کو روکتے ہیں؟ روکنا تو دور کی بات ہے، کیا ہمارے دل میں ان کو روکنے کا یا اس کو ناپسند کرنے کا خیال آتا ہے؟ کتنے ہی لوگ کھلے عام گانے لگا کے بیٹھے ہوتے ہیں، اونچی اونچی آواز میں گانے سن رہے ہوتے ہیں. ہم نے کبھی ان کو روکنے کا کہا؟ روکنا تو چھوڑیں، کبھی ہم نے دل سے کہا کہ یہ غلط ہو رہا ہے، ایسا نہیں کرنا چاہیے. گانے سننے کو گناہ ہی نہیں سمجھا جاتا، بلکہ اس کو تو کمائی کا ذریعہ بنایا ہوا ہے. گانے بھر کے دے رہے ہیں، فلمیں بھر کے دے رہے ہیں، اور وہی کمائی لا کے اپنی بیوی بچوں کو کھلا رہے ہیں. حرام کمائی.
تو بھائیوں، لوگوں کو اللہ سے ملانا، اللہ کے ساتھ جوڑنا، اللہ سے صلح کروانا، یہ ہمارے ذمے ہیں۔ لوگوں کو نیکی کی طرف بلانا، برے کاموں سے بچانا، یہ اس امت کے ذمے ہیں، یہ میرے اور آپ کے ذمے ہیں اس کام کو کرنا۔ لیکن اس کام کو کرتے ہوئے اپنی ذات نہ بھول جانا کہ دوسروں کو اتنی ترغیب نماز کی، اتنی زکوٰۃ کی، اتنے حج کی، اور خود کی ذات وہ نماز بھی نہیں پڑھ رہی، وہ رمضان کے روزے بھی چھوٹ رہے ہیں، وہ زکوٰۃ بھی نہیں دے رہا، اور دوسروں کو ترغیب ہے کہ دھوکہ نہیں دینا، دوسروں کو ترغیب ہے جھوٹ نہیں بولنا، اور خود جھوٹ بھی بول رہا ہے، اور خود پتہ نہیں کیا کیا کر رہا ہے، ہر گناہ کر رہا ہے۔ اپنی ذات کی فکر نہیں، دوسروں کی ذات کی فکر بس نہیں، دوسروں کی بھی فکر کرنی ہے اور اپنی ذات کی بھی فکر کرنی ہے۔ سب سے پہلے مجھے حکم یہ ہے کہ میں اپنی ذات کو جہنم کی آگ سے بچاؤں۔ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے أَتَأْمُرُونَ النَّاسَ بِالْبِرِّ وَتَنْسَوْنَ أَنفُسَكُمْ وَأَنْتُمْ تَتْلُونَ الْكِتَابَ أَفَلَا تَعْقِلُونَ، کیا تم حکم کرتے ہو لوگوں کو نیک کام کا اور اپنی ذات بھول جاتے ہو، حالانکہ خود بھی پڑھتے ہو؟ کیا تم عقل نہیں رکھتے؟ یہ کیسی بے عقلی ہے؟ لوگوں کو نماز کی ترغیب ہے کہ نماز پڑھو، جہنم کی آگ سے بچ جاؤ، اور خود نہیں پڑھتے، جہنم کی آگ میں جا رہے ہو۔ نہیں بھائی، اپنی ذات پہلے ہے۔ ہاں ہمارے نبی کا فرمان سنو، قیامت میں آدمی کے قدم اپنی جگہ سے اس وقت تک نہیں ہٹ سکتے جب تک کہ 4 سوال اس سے نہ کر لیے جائیں۔ عن عمرہ فیما افناہ، عمر کس کام میں گزاری، کس کام میں عمر خرچ کرتا رہا۔ وعن شبابہ، جوانی کس کام میں لگاتا رہا۔ وعن شبابہ فیما ابلاہ، وعن مالہ من این اکتسبہ وفیما انفقہ، مال کہاں سے کمایا، کہاں خرچ کیا۔ صرف یہ سوال نہیں ہے کہاں سے کمایا، یہ بھی ہے کہاں سے کمایا، کہاں خرچ کیا۔ وعن علمہ ماذا عمل فیہ، اپنے علم پر کتنا عمل کیا۔ نماز کے سارے فضائل بھی پتہ، نماز کی ساری وعیدیں بھی پتہ، نماز پڑھنے کے کیا فضائل، نماز چھوڑنے پر کیا وعیدیں، سب پتہ، لیکن نہ نماز کا شوق، نہ نماز چھوڑنے کا خوف کہ نماز چھوڑوں گا تو مجھے کیا کیا سزا ملے گی، سب پتہ، لیکن پھر بھی نماز کو نہیں آ رہا۔ دوسروں کو تو فضائل بھی سنا رہا، دوسروں کو تو وعیدیں بھی سنا رہا، اور خود نماز نہیں پڑھ رہا، خود جھوٹ نہیں چھوڑ رہا، خود بے ایمانی نہیں چھوڑ رہا۔ حضرت ابو الدرداء کیا فرماتے ہیں؟ حضرت ابو الدرداء فرماتے ہیں مجھے سب سے زیادہ خوف ہی اسی چیز کا ہے کہ قیامت کے دن مجھے تمام لوگوں کے سامنے پکارا جائے اور یہ پوچھا جائے بتا اپنے علم پر کتنا عمل کیا۔ مجھے سب سے زیادہ خوف ہی اسی چیز کا ہے۔ لوگوں کو اللہ کی طرف بلانا ہے، اللہ کا پتہ بتانا ہے، اپنی ذات کو نہیں بھولنا، اپنی ذات کی اصلاح کرتے رہنا ہے، دوسروں کو بھی سمجھاتے رہنا، خود بھی اس پر عمل کرنا، خود بھی لوگوں کو قرآن پڑھ کے سنانا، خود بھی قرآن پہ غور و فکر کرنا، قرآن کی باتوں پر عمل کرنا، قرآن کی نصیحتوں پر عمل کرنا، نبی کے فرامین پہ عمل کرنا۔